جائز ہے نہیں، اور کام سارے ہو گئے کہ بوے بھرے گئے، بنا لے بوے۔ اس میں دونوں قول آئے ہیں، خواتین کو مطلق اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان کا حسن مطلوب ہے، مردوں کے بھویں اگر ایسے ہیں کہ بہت بھیانک لگ رہے ہیں اور ٹھیک کروائے ہیں تو ٹھیک ہے۔ داڑھی منڈنا جو حرام ناجائز ہے اس میں لوگ لگے ہوئے جو آپ بوے رو رہے ہیں۔ توبہ! کیا لڑکی کا نام انعمتا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، غلط نام۔ اگر والدین داڑھی رکھنے سے منع کرے تو داڑھی منڈوا دی جائے یا رکھی جائے؟ نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور والدین کی بات دین کے خلاف ماننا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی ایسی کتاب جس سے ثابت ہو کہ قرآن کے علاوہ حدیث کی تمام کتابیں صحیح ہیں؟ یہ بات تو خود قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین ہے۔ باقی اس موضوع پر مستقل تصنیفات ہیں اور ان کا نام ہے حجیت حدیث۔ بہت ساری کتابیں، حدیث حجت ہے، وحی ہے، دین ہے، اس کا ماننا فرض ہے، نہ ماننے والا کافر ہے۔ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں۔ بعض مدارس میں چھوٹی بچیوں کی سفید لباس کا یونیفارم بنایا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسے بچیوں کے لیے سفید کپڑے ناپسندیدہ ہے۔ شیشے کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بچے کا نام رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عالم دین جو پورے دین پر عبور رکھتا ہو اس سے مشورہ کرے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مہندی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کھانا تو جائز ہے، البتہ رسم غلط ہے۔ دعوت اللہ فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ فرضوں کی دعوت فرض ہے، سنت کی سنت، مستحب کی مستحب، اور حرام کام کی دعوت حرام۔ اسلام کے اندر اپنے امام، عالم یا کسی مفتی کے ہاتھ کو چھونا صحیح ہے؟ ثابت ہے، جائز ہے، البتہ ہمارے علماء دیوبند احتیاط کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ میری بیٹی کے پورے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہیں، ڈاکٹروں سے بڑا علاج کرایا مگر بے سود۔ آپ کو وظیفہ صورت اعلیٰ الائچی کے 121 دانوں پر پڑھ لے اور پھر ان دانوں کو جوش دے اور ان سے وہ چہرہ نہائے، خیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خبر عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسل بھی آپ کے علم کا فیض پائے۔ حضرت کیا مسجد میں موبائل فون پر بات کی جا سکتی ہے؟ مسجد میں دنیا کی بات عذر و ضرورت جائز ہے، اس لیے موبائل فون یا ٹیلی فون پر بھی ضرورتاً بات کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ لوگ موبائل لا کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اچانک بول پڑتے ہیں، جس سے مسجد کا سکون، راحت، غارت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آ کر کے بیٹھنے کے بعد موبائل بند کر دیں، جیسے ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی موبائل وغیرہ بند کر دو، تو مسجد کے آداب کے نیچے بھی یہی حکم ہے کہ موبائل وغیرہ بند ہو تاکہ لوگوں کا سکون اور مسجد کے آداب متاثر نہ ہو، تاہم کسی شدید مجبوری سے بات کی جا سکے۔ میں آپ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مشرق سے ایسے ظاہر ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ڈھال سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور یہ لوگ اس وقت تک دین اسلام میں واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ تیر جو کمان سے نکلے واپس اپنے آپ نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ آپ نے واضح نشانی کہ وہ لوگ اپنی داڑھیوں کو منڈانے کے عادی ہوں گے۔ فصل باری درست، خطرناک بات ہے۔ نیچے پانی کا ٹینک ہے اور اس کے اوپر نماز باجماعت لوگ پڑھتے ہیں، ٹینکی کے اوپر کا اس مسجد کا پہلے وقف کرنا چاہیے تھا، فیکٹری کے ٹینک بارہ نماز جائز ہے، اس میں وقف ہو تو اور بات ہے لیکن نماز جائز ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کا شریعت کے مطابق کون سا وقت موجود ہوتا ہے؟ جب وہ پاک ہو، حیض اور نفاس کا وقت نہ ہو، طہارت کے اندر، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے دے۔ جب 3 ماہواریاں گزر جائیں تو وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے گی۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ پھر اگر کبھی ارادہ ہوا فریقین کا تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر 3 طلاق دے دی گئی تو یہ بدعت میں سے ہے اور پھر نقصان بہت ہوگا، بغیر حلالے کے وہ حلال ہوتی نہیں۔ حمل کے دوران طلاق ہو جاتی ہے، طلاق الحامل یقع، حاملہ کی طلاق ہو جاتی ہے، البتہ اس کی عدت طویل ہو جاتی ہے۔
طلاق ہر حال میں ہو جائے گی، حیض میں بھی، نفاس میں بھی، حمل میں بھی، البتہ باقی کے دنوں میں طلاق دینا سنت طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہم ایمان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ نام اس پر بھاری ہے، نہیں یہ نام ہے ہی نہیں، غلط نام ہے۔ جس طرح کوئی بچے کا نام رکھے کفر، یہ کوئی نام ہے کیا؟ کفر و ایمان دونوں قرآن میں ہیں۔ مومن نام رکھے، یمنا رکھے، ایمن رکھے، لیکن ایمان نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نام رکھنے کا صحیح طریقہ یہ کہ علماء سے دریافت کریں کیا کر کے کسی حصے میں جائے نماز بچا کر چھوڑی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جگہ مخصوص ہو سکتی ہے نماز کے لیے۔ صاف پانی کی کمی کی وجہ سے مکان بنانے کے لیے نالے کا گندا پانی استعمال کر سکتے ہیں، جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائے گی؟ جب تم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا حدیث ثابت نہیں۔ احادیث، آثار، اخبار اور فقہ کا تقاضا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر مولانا عبد المعبود صاحب راولپنڈی والے نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ اس میں میرا فتویٰ بھی شامل ہے، اسے تسلی سے پڑھنا۔ اہل حق ہمیشہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کر چکے ہیں۔ بدعتیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کفار کے ساتھ کھانا پینا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ میری عمر 17 سال ہے، میری قضا عمری کب سے شمار ہوگی؟ لڑکا، اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ کی قضا عمری 12 سال سے ہے، اور اگر لڑکی ہے تو 9 سال سے ہے۔ قبر پر جا کر کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، درود ابراہیمی، اور پھر اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو جنازے کی دعا ہے، یہ پڑھ لیں۔ میرا کندھا ٹوٹ گیا ہے، ابھی ڈاکٹر نے اس پر 1 مہینے کا پلسٹر ڈال دیا۔ جب آدمی غسل ہو جائے تو غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح آپ کو سہولت ہو، باہر غسل تو کرنا پڑے گا، پلسٹر بندہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کیا نکاح میں طالب علم سبق بھی پڑھنا پڑتا ہے، سبق پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سبق تو منہ سے پڑھا جاتا ہے اور کندھے سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور 7 پارے بخاری کے ہو گئے تھے، 23 پارے اس کے بعد پڑھا ہے، کیونکہ طالب علموں کا کہنا یہ ہے کہ وہ درس زیادہ مؤثر تھا، آدمی کہیں آتا جاتا ہی نہیں۔ پھر آپ کا تو مونڈا ٹوٹا ہے۔ اگر عورت کو اعتکاف میں حیض آئے، کیا اس کے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے؟ اعتکاف مسنون کی قضا نہیں ہے، ہاں اگر کر لے تو بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ مسجد کے لیے ایک جگہ وقف نہیں ہے، کیا صرف نماز کے لیے جگہ مقرر کرے، لیکن اس کے اوپر چھت ڈالا ہے، اس کے اوپر مینار لگانا جائز ہے یا نہیں؟ مسجد کے مصالح کے لیے جائز ہے۔ دوران نماز پگڑی کا شملہ دائیں یا بائیں لٹکانا کیسا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ درمیان میں ہو، 2 مونڈوں کے بیچ میں، تھوڑا سا دائیں طرف سرک جائے تو خیر ہے، لیکن ہمیشہ دائیں طرف رکھنا یا ہمیشہ بائیں طرف رکھنا بدعات میں سے، مجدد نے مکتوبات میں لکھا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح بچپن میں، باپ نے اپنے بیٹے کے جو کہ نابالغ، اس آدمی کے بیٹی نابالغ تھی، باپ نے اپنے الٹا سیدھا پرچا ہے، بعد میں دارالفتہ پہ ابھی 1 رکعت باقی تھی اور امام کے پیچھے 1 سلام پھیر لیا اور کھڑا ہو گیا، تو سجدے سے وہ کرے گا یا نہیں؟ یہ خطا خلف الامام ہے، معاف ہے۔ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی اور بیوی کے میکے جا کر بیٹھ گئی اور یہ ناراضگی 14-15 سال گزر گئے، اس دوران میاں اور بیوی جوڑی ادا کر سے محروم رہا، کیا اس صورت ان دونوں کا نکاح برقرار ہے؟ جی نکاح برقرار۔ اگر زور کی 4 سنت نکل جائے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بعد میں بھی سنت موقدہ ہے، اور فرضوں کے بعد پہلے 4 پڑھے پھر 2 پڑھے، یہ محقق اور مفتابی ہے۔ عالمگیری پہلی جلد صفحہ 112، اس کے خلاف باتیں کمزور ہیں۔ دعات کو دال سے پڑھا جائے، زوات سے؟ بہتر یہ ہے کہ دال سے پڑھا جائے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک، لیکن آدھی رات کے بعد تک روکے رکھنا بغیر وجہ کے مکروہ ہے۔ اشراق و چاش کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اشراق تو جب سورج نکل آئے 5-6 منٹ سے لے کر کے 1 گھنٹے تک ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے تک چاشت ہے۔ اشراق کی 2 رکعت ہے، چاش کی 4 ہے۔ کیا نماز کا کفارہ دیا جا سکتا ہے قضا نماز کے ساتھ؟ کفارہ نہیں، فدیہ۔ ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا 1 فطرانہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص نماز وتر میں جو قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ کر لے؟ نماز ہو جائے گی۔ نماز میں ثنا کی حیثیت کیا ہے؟ سنت۔ ایسی انفرادی نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو تو حالت قیام میں نمازی کی کیا پڑھے؟ یعنی صرف الحمد شریف پڑھے یا سورت بھی ملائے؟
ایسی انفرادی نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو اس میں سورت ملانا فرض ہے، بغیر سورت ملائے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاج کے اصول کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ کیا خضاب لگانا جائز ہے؟ سرخ خضاب تو بال اتفاق ہے، لیکن سرخ اور کالا ملا کے لگایا کرے، بالکل سرخ بھی نہیں بالکل کالا بھی نہیں، رلا ملا۔ امامے کا شملہ پیچھے سے کتنا نکالنا چاہیے؟ 1 بالش یا 1 ذرا، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا اتنا اثنا عشریہ پورے کافر ہیں؟ مسئلہ اثنا عشریہ کا نہیں، مسئلہ روافظ کا ہے۔ روافظ علی الاطلاق کفار ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں۔ وہاں سے میں جہاں رہتا ہوں مسجد کے امام آپ کے شاگرد مولانا صلاح الدین صاحب تھے، ان کے بھائی نے ان کو زبردستی لے رہی تھی اور ان کے بھائی سے ہم سب کی منہ ماری ہوئی ہے، تو کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی؟ منہ ماری سے نماز خراب نہیں ہوتی، منہ ماری ہوتی رہتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میرا حق مہر 50,000 یا 5,000 روپے اور 6 اشرفیہ تھے، وہ اشرفیہ چونکہ اب بازار میں نہیں ہے تو میں اپنا حق مہر 6 اشرفیوں کی جگہ اپنی بیوی کو کس طرح ادا کروں؟ معلوم ہو جائے گا، اشرفی کی قیمت پتہ چل جاتی، اوزان شریعہ مفتی شفیع صاحب کی دیکھتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس کچھ رقم آئی ہے جو کہ مجھے اپنی کمپنی جہاں میں ملازمت کرتا ہوں اسے سود کی قیمت میں ملی، میں وہ رقم کیا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو دے دیں۔ میں نے کچھ رقم کس سے قرض دی تھی، کیا نہیں؟ غلط بات ہے، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے قرض میں دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے تو کسی غریب نادار کو بغیر نیت ثواب کے دیں گے، حرام پر نیت ثواب جرم ہے۔ عبد الباسط بھی صحیح ہے، محمد باسط دونوں درست ہیں، عبد الباسط زیادہ بہتر ہے۔ گورنمنٹ ہر ماہ تنخواہ سے کچھ نہ کچھ روپئے منہا کرتی ہے، اچھا جی پتہ اس پر زائد رقم لگا کر لیتے ہیں، جائز ہے، یہ تعاون ہے کمپنی کی طرف سے۔ نماز جنازے میں طاق صفوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ کم ہوں تو کہتے 5 آدمی آگے ہو جائے، 3 پیچھے ہو جائے، 2 ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ صفیں بڑھ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب نمازی زیادہ ہوں تو صفوں کے طاق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے گاؤں میں اہل حق کی مسجد نہیں ہے، کیا ہم گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بدعتی کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے ہزار کر کے بہتر اپنی پڑھنا ہے۔ زید کی بیوی نے زید کو کہا کہ تم مجھے آزاد کر دو، زید کے غصے کی حالت میں کہا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا، تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ زید کی بیوی کو کیا 3 طلاق ہو گئی؟ 3 طلاق نہیں، طلاق بائن ہو گئی، یعنی نکاح بالکل ٹوٹ گیا، میاں بیوی اجنبی ہو گئے۔ خدمت جناب مفتی صاحب، امامہ کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ سفید رنگ، کالا رنگ، زرد رنگ، ہر رنگ سے بچے، یہ شیطان کی نشانی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ چاندی کی یا عام گھڑی پر سونے کا پانی پھرا ہوا مرد حضرات پہن تو سکتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ حضرت کرم والدین مرحومین کے حقوق و جانوروں سے محبت پر کسی جمعے کے خطاب فرمایا بھائی، وہ والدین اور جانور دونوں کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میں یہ خطاب کروں گا کہ ماں باپ کا خیال رکھو اور گھر پہ کبوتر پالو تو لوگ کہیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، اور آپ کی پرچی سامنے ہوگی۔ اتوار کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے، اور آپ سب حضرات کو اس سانحہ پر صبر و اجر نصیب فرمائے۔ ٹوکری نوکری میں بہتری ترقی کے لیے کوئی ضرورت بتا، ورد بتا، کثرت سے استغفار کریں۔ ہر قسم کے دنیا و آخرت کے غم و ہم، پریشانی اور صدمے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ جو لوگ یہ سن چکے ہیں کہ میں ہمیشہ استغفار سمجھاتا ہوں اور پھر وہ وظیفے مانگتے ہیں، ان کی عقل پوری نہیں ہے، ناقص عقل ہے۔ اگر سارا جہان اور ساری دنیا کی تکلیفوں کے لیے پوچھے اور ایک ہی استغفار بتایا جائے تو کافی ہوگا انشاءاللہ۔ میری دادی کا کل انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقامات دے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے۔ الحمدللہ۔